آج آپ دیکھیں کتنی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں میوات سے، نوح سے، لوگ رو رہے ہیں وہاں کے، کچھ غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ مسلمانوں کی وجہ ہے، مسلمانوں نے ہمیں اپنے گھروں میں پناہ دی، مسجدوں میں پناہ دی، اپنے مدرسوں میں روکا، اور کتنے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں نوح میوات کے اندر میرے عزیزوں کہ ہم اس جھگڑے میں شامل نہیں تھے، ہمارے گاؤں کا کوئی شخص شامل تھا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی نہیں تھا ہمارے گاؤں کا، لیکن آج وہاں بھی مکان کو توڑا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی بے گھر کیا جا رہا ہے۔ آج میرے عزیزو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ملک عزیز ہندوستان کا کیا ماحول بن چکا ہے، آج کس قدر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس ملک کے اندر، وہ پیارا ملک کے جس کو کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کہ جس ملک میں رہنے والوں کی محبت کی مثال دی جاتی تھی، جس ملک میں رہنے والا ہر مذہب کا انسان، ہر مذہب کا ماننے والا آپس میں محبت کے ساتھ میں، بھائی چارگی کے ساتھ میں رہا کرتا تھا، اور رہے بھی کیوں نہ، کیونکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کسی ایک ویکتی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی ایک وشیش دھرم کے ماننے والے انسان کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے نے اپنے خون کو پیش کیا ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، میرے عزیزوں ان سب نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اپنے جان کا، اپنے مال کا انہوں نے حصہ لیا ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، وہ ملک کے جہاں پر محبتیں ہی محبتیں تھی، پیار ہی پیار تھا، لیکن چند سالوں سے کچھ لوگوں نے مل کر اپنی راجنیتی کے چکر میں، اپنے ووٹ بینک کے چکر میں میرے عزیزوں اس ملک میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں، نفرتیں ہر طرف پھیلا دی ہیں۔ آج آپ دیکھیں ملک عزیز ہندوستان کے اندر ہر طرف نفرت ہی نفرت نظر آتی ہے، آج آپ دیکھیں ملک عزیز ہندوستان کے اندر ہر طرف میرے عزیزو ایک وشیش سمودائے کو لے کر، بالخصوص مسلمانوں کو لے کر گودی میڈیا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے دل و دماغ میں ایسی نفرتیں بھر رہا ہے، اس قدر نفرت پیدا کر رہا ہے کہ وہ لوگ جہاں بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، جہاں بھی اسلام دھرم کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہی لوگ جو کبھی محبت سے رہا کرتے تھے، جو کبھی نعرہ دیا کرتے تھے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، کبھی اسکولوں میں یہ نعرہ پڑھایا جاتا تھا، آج اس کا کوئی مہتو نہیں رہ گیا ہے، آج اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، آج صرف میرے عزیزو نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن لڑائی، آئے دن دنگے ہوتے ہیں، اور جس سے ملک کو اور ملک میں رہنے والی غریب عوام کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیں اخبارات میں، آپ دیکھیں نیوز اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ہر جگہ آپ کو ایک ہی چیز کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، مسلمان دیش دروہی ہیں، مسلمان غدار ہیں، مسلمان لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مسلمان فساد پھیلاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دھرم کے اندر، ہر مذہب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورے دھرم والوں کو، پورے مذہب والوں کو شرمسار ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر مذہب میں، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہوتا ہے، ہر مذہب کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، لیکن آؤ اس گودی میڈیا کے چکر میں نہ پڑو، اس کا کام صرف نفرت پھیلانا ہے، میرے پیارے ملک میں صرف آگ لگانا ہے، یہ اس ملک میں آگ لگانا چاہتی ہے کہ جس کے نتیجے آپ کو روزانہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور آج جو میوات کے اندر، نوح کے اندر، ہریانہ کے اندر جو یہ نفرت کے بازار گرم ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کسی کا، لیکن اگر ہماری بھولی بھالی عوام اس کو نہیں سمجھے گی، اگر آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں کہ یہ ملک بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ جو مالدار لوگ ہیں، جو عہدے داران ہیں، جو بڑے بڑے پدوں پر ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا،
آج آپ دیکھو انہوں نے اپنی اولادوں کو باہر نکال دیا ہے. کسی کی اولاد آپ کو امریکہ میں پڑھتی ہوئی دکھائی دے گی, کسی منتری ودھائک کی اولاد آپ کو انگلینڈ میں لندن میں پڑھتی ہوئی دکھائی دے گی, کسی کی اولاد آسٹریلیا میں پڑھ رہی ہے, کسی کی اولاد کہیں پر پڑھ رہی ہے. لیکن یہی لوگ آپ کو آپ کے دھرم کے نام پر لڑواتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ غریب کسان لوگ ان کی باتوں میں آ کر آپس میں لڑ جایا کرتے ہیں, آپس میں بھڑ جایا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نہ جانے کتنے ماں باپ کا سہارا ختم ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں کتنے غریب میرے عزیزوں کہ جن کے پاس میں صرف ایک کمرہ تھا, چھوٹا سا مکان بنا کر کے وہ رہ رہے تھے, تھوڑی سی جگہ میں وہ رہ رہے تھے. آج انہی دنگائیوں کی وجہ سے, لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے آج میرے عزیزوں ان لوگوں کے گھر بھی ٹوٹ چکے ہیں, وہ لوگ بھی بے گھر ہو چکے ہیں جن کے پاس میں ذرا سے مکان تھے, ذرا سے گھر تھے, کہ چھوٹی چھوٹی چھتیں جن کے پاس میں تھی, آج کتنے غریب بے سہارا ہو چکے ہیں, آج ان کے پاس میں گھر نہیں ہے. آج آپ دیکھیں انہی دنگے اور فساد کی وجہ سے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں, آج آپ دیکھیں کتنے ماں باپ بے سہارا ہو چکے ہیں, کتنے پریوار کے پریوار ختم ہو چکے ہیں, خاندان کے خاندان ختم ہو چکے ہیں. وہ لوگ جو لڑائی کروانے والے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن غریب عوام آپس میں لڑ لڑ کے مر رہی ہے. سمجھو, آپ سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارا مقصد, ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں کہ کسی ایک دھرم کے خلاف اپنے مذاہب کے ماننے والوں کو بھڑکایا جائے, لڑائیاں کرائی جائیں, آپس میں دشمنی پیدا کی جائے. یہ تو کوئی اور ہی لوگ ہیں کہ جن کو لڑائی سے, دنگوں سے, فساد سے فائدہ پہنچتا ہے, اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ہماری غریب عوام, یہ بھولے بھالے لوگ ان کی باتوں میں آ کر اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں, اپنے پریوار کو ختم کروا لیتے ہیں. آج کیوں اتنی نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں؟ آج کیوں صرف مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا درد ہوتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر. آج ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں, آج ویڈیو کلپ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ صرف ایک مسلمان کو پکڑنے کے بعد میں چند دوسرے مذاہب کے ماننے والے اس سے اپنے دھرم کا نعرہ لگوا رہے ہیں. آج پیشاب پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, باقاعدہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے, کسی کی داڑھی کو کاٹا جا رہا ہے, کسی کی داڑھی کاٹنے کے بعد میں اس کے اوپر پیشاب کیا جا رہا ہے. خطا ایک کرے, غلطی ایک انسان کرے اور بھگتان سب کو کرنا پڑے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ دنگے کرنے والے لوگ, یہ فساد کرنے والے لوگ, یہ ملک میں آگ لگانے والے لوگ, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, آپ ان کے مذہب کو نہ دیکھیں, ان کے دھرم کو نہ دیکھیں, بلکہ جو ہندوستان کا قانون کہتا ہے, جو ہندوستان کا لا کہتا ہے کہ حساب سے سزا دی جائے, کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہ کیا جائے کہ ہاں اگر ایک دھرم کے لوگ خطا کریں گے, گناہ کریں گے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی, اور اگر مسلمان خطا کرے گا, مسلمان سے کوئی خطا ہو جائے گی, غلطی ہو جائے گی, تو ان کے مکانوں کو توڑ دیا جائے گا, ان کو بے گھر کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ صحیح معنوں میں صحیح جانکاری لینے کے بعد میں, صحیح طریقے سے جانچ کرنے کے بعد میں جو مجرم ہے انہی کو سزا دی جائے, اور جو مجرم نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی دنگے ہوتے ہیں نا, لڑائی ہوتی ہے میرے عزیزوں, جب بھی یہ لڑائی جھگڑوں کا معاملہ ہوتا ہے تو جو مجرم ہیں, جنہوں نے جرم کیا ہے, خطا کی ہے, ان کو تو اٹھایا جاتا ہی ہے, لیکن ان کے چپیٹ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, کہ جن لوگوں نے کوئی خطا ہی نہیں کی, جو اپنے گھر سے باہر تک نہیں نکلے, کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا. آج آپ دیکھیں کتنی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, میوات سے نوح سے لوگ رو رہے ہیں وہاں کے,
کچھ غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ مسلمانوں کی وجہ ہے. مسلمانوں نے ہمیں اپنے گھروں میں پناہ دی, مسجدوں میں پناہ دی, اپنے مدرسوں میں روکا, اور کتنے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں نو میوات کے اندر میرے عزیزو کہ ہم اس جھگڑے میں شامل نہیں تھے, نہ ہمارے گاؤں کا کوئی شخص شامل تھا, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھی نہیں تھا ہمارے گاؤں کا, لیکن آج وہاں بھی مکان کو توڑا جا رہا ہے, ان لوگوں کو بھی بے گھر کیا جا رہا ہے. سرکار ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے کہ جو دنگا کرتے ہیں, کہ جن کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن جانچ کرنے کے بعد میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توڑنا شروع کر دیا تو سب کے مکان توڑ دیے. آپ جب سزا دینے پہ آئے تو سب کو سزا دے دی, جو مجرم ہے وہ بھی, جو مجرم نہیں ہے وہ بھی. آج کتنی دیکھیں آپ زندگیاں برباد ہوں گی, کتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے. کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو قصوروار ہیں کہ جنہوں نے جرم کیا ہے, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے جرم نہیں کیا ہے, وہ بچے کے جنہوں نے جرم نہیں کیا ہے, جو چھوٹی چھوٹی عمر کے ابھی بچے ہیں, ان کو یہ ثابت کرنے میں کہ ہاں ہم مجرم نہیں ہیں کئی سال لگ جائیں گے, اور ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, پوری زندگی برباد ہو جائے گی. تو ان لڑائی سے, ان جھگڑوں سے, ان فساد سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو نقصان پہنچے گا اور ملک عزیز ہندوستان کو نقصان پہنچے گا. اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر کے جائیے, پڑھائیں لکھائیں. گورنمنٹ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نوکریاں مانگیں, اپنے لیے فیسلٹیز مانگیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی دھرم کو زبردستی اپناؤ. نہ مذہب اسلام کے ماننے والے یہ کہتے ہیں, اور جہاں تک ہم نے پڑھا ہے ہم جانتے ہیں کہ کسی اور مذہب کے اندر بھی جو ان کی کتابیں ہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ میں زبردستی کریں اور اس کو اپنا دھرم اپنانے کے لیے کہیں. یہ تو چند نفرت پھیلانے والے لوگ, چند سنگٹھن ہیں کہ جو پورے ملک میں آگ لگا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان سنگٹھنوں پر روک لگائی جائے, چاہے وہ مسلمانوں نے بنا رکھے ہوں یا پھر غیر مسلموں نے بنا رکھے ہوں, دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے بنا رکھے ہوں, یا اپنے آپ کو دھرم کا ٹھیکیدار مانتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دھرم کے ٹھیکیدار ہیں, ہم دھرم کی حفاظت کر رہے ہیں, لیکن یہ دھرم کی حفاظت نہیں کرتے ہیں بلکہ ملک میں آگ لگاتے ہیں اور بے قصور لوگوں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہندوستان کے اندر جہاں بھی میرے عزیزوں مسلمانوں آپ بستے ہیں, جہاں بھی آپ رہتے ہیں, آپ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, یاد رکھنا آپ بھی میرے عزیزوں, آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. آپ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ بربادی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ احتجاجات کریں, آپ آواز کو اٹھائیں کہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, کہ جہاں پر ایک یا دو مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد میں مار دیا جاتا ہے, ان سے زبردستی نعرے لگوائے جاتے ہیں, آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں, لیکن قانون کے طریقے سے, جو قانون کہتا ہے ہندوستان کا, اس طریقے سے آواز اٹھائی جائے. ہم پھر کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف نفرتیں نہ پھیلائی جائیں, کیونکہ مذہب اسلام نفرت کا نہیں بلکہ پیار کا درس دیتا ہے. ریلیجن آف پیس ہے یہ دھرم جو ہے میرے عزیزو, یہ شانتی کا مذہب ہے, یہ شانتی کا پیغام دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو, یہ شانتی کا درس دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو. اسلام کے اندر آتنکواد نہیں ہے, اسلام کے اندر ٹیررزم نہیں ہے, اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گرد نہیں بناتا ہے بلکہ محبت کا, بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. اور یہ تو وہ مذہب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے, اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو تم سے پوچھا جائے گا. اب تم اس کا دھرم نہ دیکھو, مذہب نہ دیکھو, بلکہ اپنے پڑوسی کا ہر طریقے سے خیال رکھو. تو جو دھرم پڑوسی کے بارے میں یہ حق بتائے, وہ دھرم کہاں کسی کو مارنے کی, کاٹنے کی اجازت دے گا. ہم اپنے دیش واسیوں سے, ملک عزیز ہندوستان میں رہنے والوں سے, ہر دھرم کے ماننے والوں سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں, نفرتوں کے چکر میں نہ پڑیں. نفرت پھیلانے والے لوگوں کا آپ سوسائٹی سے بائیکاٹ کر دیں, سرے سے بائیکاٹ کر دیں, پھر آپ دیکھیں یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور آپ بھی ترقی کریں گے, آپ کی اولاد بھی ترقی کرتی ہوئی نظر آئے.